وہ جیسے ہی کلاس روم کے بھاری دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی، ایک دم سناٹا چھا گیا اور احترام میں تمام طلبہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ وہ سر سے پاؤں تک ایک سیاہ عبایا میں ڈھکی ہوئی تھی جس نے اس کی شخصیت کو ایک پر اسرار وقار بخش رکھا تھا۔ اس کے وجود کا کوئی حصہ نمایاں نہیں تھا سوائے ان آنکھوں کے جو کسی قیامت سے کم نہ تھیں۔ آئزل کی آنکھیں بے حد خوبصورت اور بڑی تھیں، جن کی سیاہ پتلیاں کسی جھیل کی گہرائی کا پتہ دیتی تھیں۔ ان آنکھوں پر پلکوں کا پہرا اتنا گھنا تھا کہ وہ قدرتی طور پر مسکارا لگی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ان آنکھوں میں ایسی کاٹ اور چمک تھی جو دیکھنے والے کو سحر زدہ کر دیتی۔ وہ کسی کام سے پرنسپل کے پاس گئی تھی جس کی وجہ سے اسے کلاس میں پہنچنے میں 10 منٹ کی تاخیر ہو گئی تھی۔ اس کی سفید پیشانی پر ہلکے سے بل پڑے ہوئے تھے جو اس کی نظم و ضبط پسندگی کی عکاسی کر رہے تھے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور ایک لمبا سانس بھر کر خود کو نارمل کیا۔ اسی لمحے ایک نوجوان ہانپتا ہوا کلاس کے گیٹ پر پہنچا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑی اس باوقار ہستی کو دیکھا تو جیسے اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں یک ٹک آئزل کی آنکھوں پر ٹکی تھیں۔ وہ جو اب تک تیز دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، اب اس کے سحر میں ایسا کھویا کہ اپنا ہانپنا بھی بھول گیا۔ وہ بس ان آنکھوں کے حصار میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ آئزل اس کی طرف چلتی ہوئی آئی۔ اس کے قریب رک کر وہ انتہائی دھیمی مگر روبدار آواز میں بولی، آپ بہت زیادہ لیٹ ہیں۔ وہ باریک نسوانی آواز کسی شہد کی طرح بابر شاہ کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ابھی تک اسی مدہوشی میں تھا اور جواب میں صرف اتنا ہی کہہ پایا، نیو ایڈمیشن؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا تھا، جیسے اسے ہوش ہی نہ ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ سامنے کھڑی آئزل نے اسے حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا اور سوالیہ انداز میں پوچھا، جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ بابر کے پیچھے کھڑے اس کے دوست نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اسے زور سے ہلایا اور سرگوشی کی، بابر ہوش میں آؤ یار، کیا ہوا ہے؟ سسٹر پلیز تھوڑا پیچھے ہو جائیں اور ہمیں جگہ دیں تاکہ ٹیچر کے آنے سے پہلے ہم اپنی جگہ پر پہنچ سکیں۔ بابر شاہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور مڑ کر ایک زوردار تھپڑ اپنے دوست کے منہ پر دے مارا۔ پوری کلاس اس اچانک حملے پر ہکا بکا رہ گئی۔ بابر شاہ کی آنکھوں میں غصہ لہرایا اور وہ دھاڑا، تمیز سے بات کرو، لڑکی ہے وہ۔ اس کے چہرے پر پل بھر میں غصے کے تاثرات ابھرے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو نارمل کیا اور دوبارہ آئزل کی طرف مڑا۔ وہ قدرے اس کے چہرے کی طرف جھکا اور بے باک لہجے میں پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ کلاس میں ایک بار پھر سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ آئزل اس کی اس حرکت پر غصے سے تلملا اٹھی اور تھوڑا پیچھے ہٹ کر بولی، یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ بابر شاہ کا دوست جو ابھی تھپڑ کھا کر سنبھلا تھا، حیرت سے کبھی اس لڑکی کو دیکھتا تو کبھی بابر شاہ کو۔ بابر شاہ جو اپنے غرور اور دولت کے نشے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، آج پہلی بار کسی لڑکی میں اس قدر دلچسپی لے رہا تھا۔ عام طور پر تو لڑکیاں اس کے مال و دولت اور سحر انگیز پرسنالٹی کی وجہ سے اس کے پیچھے بھاگتی تھیں، مگر آج پہلی بار بابر شاہ خود کسی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ شٹ اپ، جا کر اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ آپ لوگوں کو تمیز نہیں ہے کہ اپنے اساتذہ سے کس طرح بات کی جاتی ہے؟ آئزل نے کڑے لہجے میں کہا۔ اس جملے پر بابر شاہ اور اس کا دوست دونوں جیسے اچھل پڑے۔ کیا؟ بابر شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس کے آس پاس گھوما جبکہ پوری کلاس اب ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بابر شاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جیسے اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تم؟ اف، مطلب آپ ہماری ٹیچر ہیں؟ اسی دوران پرنسپل کلاس میں داخل ہوئے۔ تمام طلبہ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ پرنسپل نے جیسے ہی بابر شاہ کو دیکھا، ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ آگے بڑھے۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ انہوں نے خود آگے بڑھ کر بابر شاہ سے ہاتھ ملایا۔ بابر نے پرنسپل کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میرے ساتھ آیا ہے، بابر شاہ نے اپنے دوست کی طرف اشارہ کیا۔ پرنسپل نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا اور پھر آئزل کی طرف متوجہ ہوئے۔ مس آئزل، کیا آپ نے اپنا تعارف کروا دیا بچوں سے؟ بابر شاہ اور اس کا دوست اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھ گئے، مگر بابر کی نظریں اب بھی آئزل پر تھیں۔ آئزل نے پرنسپل کی بات کا جواب دیتے ہوئے بلند آواز میں کہا تاکہ پوری کلاس سن لے، جی نہیں سر، کچھ اسٹوڈنٹس شاید بھول گئے ہیں کہ اساتذہ سے کس طرح تمیز سے بات کرنی چاہیے۔
انہیں شاید میرے ٹیچر ہونے پر شک ہے۔ اس نے اپنی نظروں کے حصار میں براہ راست بابر شاہ کو لیا تھا۔ کیا؟ کس نے یہ جرت کی؟ کون ہے وہ بدتمیز اسٹوڈنٹ؟ پرنسپل نے غصے سے پوچھا۔ بابر شاہ نے کمال بے نیازی سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور پرنسپل کی طرف دیکھ کر بولا، سر، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ پرنسپل کا لہجہ یکدم نرم ہو گیا۔ بابر بیٹا، تھوڑا احترام کریں، یہ آپ کی ٹیچر ہیں، میں آج خود ان کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے کلاس میں آیا ہوں۔ آئزل حیرت سے کبھی پرنسپل کو دیکھ رہی تھی تو کبھی بابر شاہ کو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس لڑکے کا کیا اثر و رسوخ ہے کہ پرنسپل جیسا عہدیدار شخص بھی اس کے سامنے اتنا دب رہا ہے۔ بابر شاہ شرارت سے ہنسا۔ چلے ٹھیک ہے سر، پھر کروا دیں انٹروڈکشن۔ اس کے ساتھ ہی پوری کلاس میں ایک ہلکا سا کہکہا گونجا۔ پرنسپل نے سب کو خاموش کروایا اور بورڈ کے پاس آئے۔ یہ آپ کی نیو لیکچرار ہیں مس آئزل، آج سے آپ کو اردو ادب یا متعلقہ مضمون پڑھائیں گی۔ اب سے آپ کی تمام کلاسز یہی لیں گی۔ جب پرنسپل تعارف کروا رہے تھے، بابر شاہ نے اپنی توجہ ہٹا لی اور اپنے موبائل فون پر اسکرولنگ شروع کر دی۔ آئزل اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے بابر کی یہ بے رخی اور لاپرواہی سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن پرنسپل کی موجودگی کی وجہ سے وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ جیسے ہی آئزل نے اپنی توجہ کلاس کے دیگر طلبہ کی طرف کی، بابر نے خاموشی سے اپنا سر اٹھایا اور دوبارہ اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی تپش تھی، ایک ایسا جنون جو آئزل کو اپنے اوپر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پوری کلاس پر نظر دوڑائی اور جب اس کی نظر بابر پر پڑی تو وہ پھر سے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ آئزل کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے نظر انداز کرتی ہوئی پرنسپل کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، لیکن یونیورسٹی کے راہداریوں میں بابر شاہ کا رویہ بدلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا کہ وہ ہمیشہ کلاس شروع ہونے کے 10 منٹ بعد داخل ہوتا اور لیکچر ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی سب سے پہلے کلاس سے نکل جایا کرتا تھا۔ آئزل، جو اپنے اصولوں اور وقت کی پابندی کے حوالے سے مشہور تھی، اس صورتحال پر اندر ہی اندر سلگتی رہتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ کہہ نہ پاتی تھی، کیونکہ پرنسپل نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ بابر شاہ سے کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ بابر کے والد ہارون شیخ کا سیاسی اثر و رسوخ اور یونیورسٹی کو ملنے والے فنڈز تھے۔ آئزل نے ایک بات بڑی گہرائی سے نوٹ کی تھی۔ بابر شاہ پوری یونیورسٹی میں صرف اور صرف آئزل کے لیکچرز لیتا تھا۔ جیسے ہی وہ کلاس میں آتی، وہ کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جاتا، اور جب وہ جانے لگتی تو وہ اس سے بھی پہلے اٹھ کر غائب ہو جاتا۔ پورے دن میں وہ پھر کہیں نظر نہ آتا، جیسے اس کا یہاں آنا صرف اس کی ان مسحور کن آنکھوں کا دیدار کرنے کے لیے ہو۔ ایک دن آئزل نے فیصلہ کیا کہ وہ کلاس کا سرپرائز ٹیسٹ لے گی تاکہ ان بگڑے ہوئے نوابزادے کو آئینہ دکھا سکے۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی، اس کی نگاہیں براہ راست آخری بینچ پر بیٹھے بابر شاہ سے ٹکرائیں، جو حسب معمول اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے بڑی بے باکی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئزل نے اپنا رجسٹر ڈیسک پر پٹخا۔ تمام اسٹوڈنٹس اپنی کتابیں اور نوٹس بند کر دیں، آج آپ کا سرپرائز ٹیسٹ ہے۔ اس کی آواز کلاس میں گونجی تو کلاس میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ بابر شاہ کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک نظر آئزل کے نقاب سے جھلکتی ان غسیلہ آنکھوں پر ڈالی اور پھر کندھے اچکا دیے۔ مس، یہ تو ناانصافی ہے، ہم نے تیاری نہیں کی، ایک طالب علم نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ آئزل نے اسے گھور کر دیکھا۔ تیاری ان کے لیے ضروری ہوتی ہے جو کلاس میں پڑھنے آتے ہیں، وقت ضائع کرنے نہیں۔ اس کا اشارہ واضح طور پر بابر کی طرف تھا۔ ٹیسٹ شروع ہوا۔ آئزل کلاس میں گھوم رہی تھی۔ اس کے عبایا کی سرسراہٹ اور پیروں کی چاپ بابر کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ جب وہ بابر کے قریب سے گزری تو اسے اپنے گرد ایک قیمتی پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ بابر شاہ نے کاغذ پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا، بلکہ وہ صرف پینسل سے کاغذ کے کونے پر کچھ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ آئزل اس کے قریب رکی اور میز پر ہاتھ مار کر اسے متوجہ کیا۔ بابر، آپ کا پیپر خالی کیوں ہے؟ کیا آپ کو ٹیسٹ کا ایک سوال بھی نہیں آتا؟ بابر شاہ نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اس ٹکراؤ کا لطف اٹھا رہا ہو۔ اس نے دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ سوال تو بہت آسان ہے مس، پر میرا دل ان کے جواب دینے کو نہیں چاہ رہا۔ آئزل کا پارا چڑھ گیا۔ دل نہیں چاہ رہا؟ آپ یہاں پکنک منانے آتے ہیں یا پڑھنے؟
بابر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک ہاتھ کی انگلیاں اپنی پیشانی پر پھیرتے ہوئے بولا، میں یہاں صرف ایک سبجیکٹ پڑھنے آتا ہوں اور وہ پیپر پر نہیں، میرے سامنے کھڑا ہے۔ پوری کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ آئزل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اپنی زبان کو لگام دے، آپ ایک استاد سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے تو آپ کلاس سے باہر جا سکتے ہیں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بابر شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کا طویل قد اور روبدار شخصیت اس لمحے مزید خطرناک لگ رہی تھی۔ وہ آئزل کے بالکل قریب ہوا، اتنا قریب کہ آئزل کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے جھک کر آئزل کی آنکھوں میں جھانکا اور نہایت مدھم مگر وزنی آواز میں بولا، باہر تو میں چلا جاؤں گا مس آئزل، لیکن یاد رکھیے گا، بابر شاہ کو کلاس سے باہر نکالنا آسان ہے، اپنی سوچوں سے نکالنا ناممکن ہو جائے گا آپ کے لیے۔ آئزل غصے سے کانپنے لگی۔ بدتمیز انسان، فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ بابر نے ایک گہرا کہکا لگایا اور اپنا موبائل اٹھایا اور کسی فاتح کی طرح سر اٹھائے کلاس سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے اس کا دوست بھی جانے لگا، مگر بابر نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیسٹ کریں آپ لوگ اپنا۔ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ آئزل نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ کیا کرے۔ وہ جتنا اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی اس کے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے نقاب کے پیچھے چھپے غصے کو بھی پہچاننے لگا تھا۔ لیکچر ختم ہوا تو آئزل سیدھی پرنسپل کے آفس میں گئی۔ سر، میں بابر شاہ کو اپنی کلاس میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ نہ صرف بدتمیز ہے بلکہ کلاس کا ماحول بھی خراب کر رہا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ پرنسپل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اینک اتار کر میز پر رکھی۔ بیٹا آئزل، میں جانتا ہوں، لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ ہارون شیخ صاحب نے صاف کہا ہے کہ ان کا بیٹا جہاں چاہے بیٹھے اور جو چاہے کرے، ہم ان سے پنگا نہیں لے سکتے۔ وہ اس یونیورسٹی کے سب سے بڑے ڈونر ہیں۔ آئزل کی آنکھوں میں غصہ آ گیا تھا۔ تو کیا میں اپنی عزت نفس کا سودا کر لوں؟ نہیں بیٹا، بس اسے نظر انداز کریں، پرنسپل نے بے بسی سے جواب دیا۔ آئزل آفس سے باہر نکلی تو اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ لائبریری کی طرف جانے لگی تاکہ کچھ دیر اکیلے بیٹھ سکے۔ راہداری میں چلتے ہوئے اسے پھر وہی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن دیوار پر ایک کاغذ کا ٹکڑا لگا ہوا تھا جس پر جلی حروف میں لکھا تھا، ان آنکھوں میں غصہ بھی جچتا ہے مگر مسکراہٹ زیادہ اچھی لگے گی۔ آئزل نے غصے سے وہ کاغذ پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بابر شاہ کی ہی کارستانی ہے۔ وہ ایک ایسا شکاری تھا جو دھیرے دھیرے اپنے شکار کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا، اور آئزل جو خود کو ایک مضبوط چٹان سمجھتی تھی، پہلی بار اپنے اندر ایک لرزش محسوس کر رہی تھی۔ یونیورسٹی میں آج غیر معمولی چہل پہل تھی، مگر بابر شاہ کے دل میں ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ وہ جو اب تک صرف اپنی نظروں سے آئزل کا تعاقب کر رہا تھا، آج فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دے گا۔ اسے اپنی دولت، اپنی شخصیت اور اپنے باپ کے نام پر اتنا مان تھا کہ اسے گمان تک نہ تھا کہ کوئی اسے ٹھکرا بھی سکتا ہے۔ آئزل اپنی کلاس ختم کر کے راہداری سے گزر رہی تھی۔ اس نے اپنا بایا ٹھیک کیا اور تیز قدموں سے لائبریری کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک ایک موڑ پر بابر شاہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ گلاب تھا اور آنکھوں میں وہی پرانی بے باکی، مگر آج اس میں کچھ سنجیدگی بھی تھی۔ آئزل نے اسے دیکھتے ہی اپنی راہ بدلنے کی کوشش کی، مگر بابر نے چابک دستی سے اس کا راستہ روکا۔ مس آئزل، ذرا ٹھہریے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بابر کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ آئزل نے غصے سے اپنی بھویں سکیڑیں اور اس کی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ بابر، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھ سے دور رہا کریں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ بابر شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے انداز میں تھوڑا جھکا۔ اس نے وہ گلاب آئزل کی طرف بڑھایا۔ پوری راہداری میں موجود طلبہ کی نظریں ان پر جم گئیں۔ سناٹا اتنا تھا کہ پرندوں کے پروں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ آئزل، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، مگر اس سے کئی زیادہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے 3 سال بڑی ہیں، آپ میری ٹیچر ہیں، لیکن یہ سب باتیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں آپ کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے قبول کریں گی؟ بابر کے الفاظ شہد کی طرح لگ رہے تھے، مگر آئزل کے لیے یہ کسی زہر سے کم نہ تھے۔ اسے لگا جیسے کسی نے بھری محفل میں اس کے تقدس پر وار کیا ہو۔ ایک استاد کے سامنے اس کا شاگرد ایسی بیہودہ بات کر رہا تھا، یہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آئزل کا چہرہ نقاب کے پیچھے غصے سے تمتما اٹھا۔
اس نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی اور اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ کی آواز پوری راہداری میں گونجی۔ بابر شاہ کا سر ایک طرف جھک گیا اور اس کے گورے گال پر آئزل کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ وہ سرخ گلاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کی پتیاں بکھر گئیں۔ وہاں موجود ہر طالب علم کے چہرے پر حیرت تھی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سی ٹیچر نے شہر کے سب سے طاقتور بزنس مین اور سیاسی لیڈر ہارون شاہ کے اکلوتے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ آئزل غصے سے ہانپ رہی تھی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر روب برقرار تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک استاد سے ایسی گھٹیا بات کرنے کی؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم جیسے بگڑے ہوئے رئیس زادوں کو لگتا ہے کہ تم ہر چیز خرید سکتے ہو، مگر یاد رکھنا عزت اور محبت بازار میں نہیں بکتی۔ آج کے بعد اگر تم میرے سامنے آئے تو میں پرنسپل سے نہیں براہ راست پولیس سے شکایت کروں گی۔ بابر شاہ خاموش تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے اس گال پر رکھا جہاں تھپڑ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو محبت کی چمک تھی وہ اب ایک بھیانک آگ میں بدل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور آئزل کو دیکھا۔ اس کی نظریں اب سحر زدہ نہیں تھیں بلکہ ان میں ایک جنون اور انتقام کی جھلک تھی۔ میں آپ کا بہت احترام کرتا تھا مس آئزل، پر آپ نے سب کے سامنے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا۔ میں چاہتا تھا آپ کو عزت اور محبت سے اپناؤں، پر اب ایسا نہیں ہوگا۔ بابر شاہ کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جس نے آئزل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ وہ ضدی اور اکھڑ امیر زادہ غصے سے مٹھیاں بھیجتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ آئزل وہی ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے کسی سوئے ہوئے شیر کو چھیڑ دیا ہو۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تھپڑ اس کی زندگی کا کتنا بڑا موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ 2 دن تک بابر شاہ یونیورسٹی نہیں آیا۔ آئزل نے سوچا شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے یا وہ شرمندگی کی وجہ سے نہیں آ رہا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ تیسرے دن جب وہ یونیورسٹی میں اپنی آخری کلاس ختم کر کے نکل رہی تھی، اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے فون آیا۔ ہیلو، کیا آپ آئزل بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ جی میں آئزل ہوں، آپ کون؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹی، آپ کے بابا سڑک پر بے ہوش ہو گئے ہیں، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے، ہم انہیں ایمرجنسی میں ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، آپ فوراً سٹی ہسپتال پہنچیں۔ آئزل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بدحواسی میں اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے رکشہ روکنے کے لیے ہاتھ ہلایا مگر اس سے پہلے کہ وہ رکشے تک پہنچتی ایک کالی گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش شخص نے باہر نکل کر پیچھے سے آئزل کے منہ پر ایک رومال رکھ دیا۔ اس رومال پر لگی نشہ آور دوا نے سیکنڈوں میں اپنا اثر دکھایا۔ آئزل کی نظریں دھندلا گئیں، اس کے ہاتھ پاؤں شل ہونے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر اس شخص کے بازوؤں میں گر گئی۔ آخری چیز جو اس نے نیم بے ہوشی میں دیکھی وہ ایک گاڑی کی کھڑکی سے جھانکتا ہوا بابر شاہ کا چہرہ تھا، جس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور شفاق مسکراہٹ تھی۔ آئزل کی آنکھیں جب دوبارہ کھلی تو اسے اپنے سر میں ایک شدید بوجھ اور چاروں طرف ایک انجانی سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، لیکن فضا میں وہی مخصوص اور مہنگے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جس سے وہ اب بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ آئزل نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک مخملی بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے، مگر اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں تھے۔ اس نے بدحواسی میں اپنا نقاب اور عبایا دیکھا جو خوش قسمتی سے اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کمرے کے بڑے سے دروازے کی طرف بھاگی، مگر دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ باہر نکالو مجھے، کوئی ہے؟ اس نے دروازے پر زور زور سے مکے مارتے ہوئے چیخنا شروع کیا۔ میرے بابا ہسپتال میں ہیں، مجھے جانے دو۔ اچانک دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی اور بھاری پٹ پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ سامنے بابر شاہ کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بدل چکا تھا۔ اس نے کالی قمیض کے اوپر گرے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو نفاست سے پیچھے کیا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان وہی تسبیح گھوم رہی تھی جو اکثر کلاس میں گھمایا کرتا تھا۔ بابر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرے بابا کہاں ہیں؟ مجھے ہسپتال جانا ہے۔ آئزل اس پر جھپٹی، مگر بابر نے بڑی سکون سے اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ آرام سے مس آئزل، اتنا غصہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بابر کا لہجہ اب شہد کی طرح میٹھا مگر لہجے میں برف جیسی سردی تھی۔ اور رہی بات آپ کے بابا کی تو وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ لے
بابر شاہ کے گارڈز آئزل کو کے باپ کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ بابا! وہ تڑپ کر اپنے باپ کی طرف بڑھی تھی اور اپنے باپ کو ان کے ہاتھوں سے آزاد کروایا اور ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ خبردار میرے بابا کو ہاتھ بھی لگایا تو، وہ غصے سے انگلی اٹھا کر بولی تھی۔ بابر اس کی اس ادا پر مسکرایا تھا اور اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہہ رہا انہیں، تم بس مجھے اپنے سائن دے دو، اس کے چہرے پر جھک کر بولا تھا۔ آئزل نے فوراً اپنے قدم پیچھے لے لیے۔ کہاں چاہیے سائن؟ وہ گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ بابر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی اور اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ نکاح پڑھوائیں، بابر نے کہا تو آئزل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ وہ دھاڑی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ کندھے اچکاتا کہہ کر آئزل کے والد کی طرف بڑھا۔ اس سے کہیں عزت سے میری بات مان لے، ورنہ کوئی غرض نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کر گزروں کہ یہ منہ دکھانے لائق نہیں رہے گی۔ وہ آئزل کے باپ کے کان پر جھک کر بولا تھا۔ پیچھے ہٹو میرے بابا سے، وہ اسے پیچھے دھکیل کر بولی تھی۔ بابر شاہ پیچھے ہوا تو غصے سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا کہا ہے بابا اس نے آپ کو؟ وہ اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کا باپ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی بابر بولا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ عزت اور محبت بازار میں نہیں بکتی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ہی خرید لیا جائے۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ آئزل نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع رہا۔ آئزل، میں اب بھی آپ کا احترام کرتا ہوں۔ بابر نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اسی لیے آپ یہاں اس کمرے میں آرام سے بیٹھی ہیں، ورنہ میں چاہتا تو آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتا کہ آپ اپنی پہچان بھی بھول جاتی۔ میں نے آپ کو پیشکش کی تھی کہ میں آپ کو عزت سے اپناؤں گا، مگر آپ کو شاید طاقت کی زبان زیادہ سمجھ آتی ہے۔ اب آپ یہاں سے تبھی نکلیں گے جب آپ کے نام کے ساتھ شاہ کا ٹائٹل لگ جائے گا۔ آئزل کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اس شخص کی آنکھوں میں چھپے جنون کو دیکھ سکتی تھی۔ یہ وہ طالب علم نہیں تھا جو کلاس میں خاموشی سے اسے دیکھا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا شکاری تھا جو اپنے شکار کو مکمل طور پر فتح کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں مر جاؤں گی لیکن یہ کبھی نہیں کروں گی، آئزل نے نفرت سے کہا۔ بابر شاہ کے لبوں پر ایک دلکش مگر شفاف مسکراہٹ ابھری۔ بابر نے اشارہ کیا تو گارڈ نے بنا آئزل کے باپ کے سر پر گن تان لی تھی۔ آپ کی مرضی مس آئزل، یا تو آپ یہاں میرے محل کی ملکہ بن کر رہیں گی یا پھر کل اخبار میں آپ کے والد کی اتفاقیہ موت کی خبر چھپے گی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بابر کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم اتنے ظالم نہیں ہو سکتے، آئزل روتے ہوئے بولی۔ آپ نے مجھے ابھی جانا ہی کہاں ہے؟ میں تو وہ ضدی بچہ ہوں جو اپنا کھلونا ٹوٹنے پر اسے کسی اور کو بھی نہیں کھیلنے دیتا۔ اب آپ سوچ لیں، نکاح یا باپ کی موت، وہ فیصلہ اس پر چھوڑ چکا تھا۔ بیٹی ہاں کر دو، تمہاری ماں کے پاس سوائے میرے کوئی نہیں۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ انسان طاقت رکھتا ہے، یہ مجھے مار کر بھی تم سے نکاح کر لے گا۔ کم از کم اب یہ عزت تو دینے کی بات کر رہا ہے نا؟ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر بولے تھے۔ آئزل خاموش ہو گئی تھی۔ اسے اب اپنی غریبی اور بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ اس کا بوڑھا باپ آئزل کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا چہرہ لہرایا۔ آئزل نے اپنے لب بھینچ لیے۔ بابر کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ تھوڑی دیر میں نکاح خواہ نے نکاح کروایا اور پھر آئزل کے والد کو بابر نے صحیح سلامت گھر پہنچا دیا تھا، جبکہ آئزل اب بابر شاہ کے ساتھ تھی۔ نکاح کے بعد بابر شاہ آئزل کو لے کر اپنے عالیشان گھر شاہ ولا پہنچا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، سامنے ہال میں ہارون شاہ اپنے مخصوص جاہو جلال کے ساتھ صوفے پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر غصے کی لہریں واضح تھیں۔ یہ کیا تماشا ہے بابر؟ ہارون شاہ کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ انہیں گارڈز بابر کے نکاح کا انفارم کر چکے تھے۔ ایک عام سی ٹیچر؟ کیا ہارون شاہ کا اکلوتا وارث اپنے اسٹیٹس کو بھول گیا ہے؟ یہ لڑکی ہمارے خاندان کے معیار پر کبھی نہیں پورا اتر سکتی۔ آئزل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لب سلے ہوئے تھے۔ بابر شاہ نے آئزل کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ بابا، یہ اب محض ایک ٹیچر نہیں بلکہ بابر شاہ کی بیوی ہیں۔ میں نے ان سے نکاح کیا ہے اور یہ اسی گھر میں میرے ساتھ رہیں گی۔ اگر آپ کو ان کا یہاں رہنا قبول نہیں تو پھر آپ کو میرا یہاں رہنا بھی بھولنا ہوگا۔ ہارون شاہ اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بابر جو ٹھان لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ انہوں نے ایک گہری اور غصیلی سانس لی اور تیکھی نظروں سے آئزل کو دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ خاموش رضامندی مل چکی تھی مگر نفرت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ دن گزرنے لگے مگر آئزل کا رویہ پتھر کی طرح سخت تھا۔
وہ بابر سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ بابر نے اس کے لیے دنیا کی تمام آسائشیں فراہم کر دی تھی، مگر آئزل کے لیے وہ کمرہ ایک سونے کا قفس پنجرہ بن چکا تھا۔ بابر اکثر کسی نہ کسی بہانے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، کبھی اس کے لیے پسندیدہ کتابیں لاتا تو کبھی اس کے سامنے بیٹھ کر اسے گھنٹوں دیکھتا رہتا، لیکن آئزل اسے ہمیشہ نظر انداز کرتی تھی۔ بابر کمرے میں داخل ہوا تو آئزل جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی سسکیوں نے بابر کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوئی، بابر نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر آئزل بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹی۔ مجھ سے دور رہیں بابر شاہ، آپ نے میرا جسم تو قید کر لیا ہے، میرا نام بھی بدل دیا ہے، لیکن میرے دل میں آپ کے لیے صرف اور صرف نفرت ہے۔ آئزل کی آواز میں بلا کا دکھ اور غصہ تھا۔ بابر کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ آئزل، میں تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ خوش؟ آئزل تلخی سے ہنسی۔ ایک شکاری اپنے شکار کو پنجرے میں ڈال کر خوشی کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے میرے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے کہتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ وہیں صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ کمرے سے باہر باپ کی تلخی اور کمرے میں بیوی کی اس نے ایک آہ ہوا کے سپرد کی تھی اور آنکھیں موند لیں۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ اسے اس وقت سکون چاہیے تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سکون یہاں نہیں ملے گا، اور امید لگانا بھی فضول تھا۔ اچانک ہی بابر کو اپنے بالوں میں ہاتھ محسوس ہوئے تھے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تو آئزل اس کے سر پر کھڑی اس کے سر میں تیل لگانے لگی تھی۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی اور وہ یک ٹک اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں جھکائے اپنا کام کرنے میں مصروف تھی، مانو سر میں تیل لگانے سے زیادہ اہم کچھ ہو ہی نہ۔ بیوی کا فرض ادا کر رہی ہوں، میں نہیں چاہتی بیوی کے حقوق کی وجہ سے بعد میں مجھے پکڑ ہو۔ وہ بابر کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے بولی تھی۔ بیوی کے کچھ اور بھی حقوق ہیں، اگر وہ بھی ادا ہو جاتے تو؟ بابر شاہ نے بات ادھوری چھوڑ کر بے باکی سے اسے دیکھا تھا۔ آئزل کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا اور وہ غصے سے اسے دیکھتی تیل کی بوتل ہی اس کی طرف اچھال چکی تھی۔ تمہیں زیادہ فری ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ غصے سے کہتی واپس ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی، جبکہ اس کا چھت پہاڑ کہا کمرے میں گونجا تھا۔ سورج ڈھلتے ہی شاہ ولا میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ ہارون شاہ نے شہر کے تمام بڑے بزنس مین اور سیاست دانوں کے لیے ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا تھا، جس کا اصل مقصد بابر شاہ اور آئزل کے اچانک ہونے والے نکاح کی خبروں کو باقاعدہ شکل دینا تھا۔ کمرے میں دستک ہوئی تو آئزل نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ ایک ملازمہ ہاتھ میں ایک مہنگا لباس لیے کھڑی تھی۔ بی بی جی، صاحب جی نے کہلوایا ہے کہ شام کی پارٹی کے لیے آپ یہ پہن کر تیار ہو جائیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئزل نے خاموشی سے وہ سوٹ تھام لیا۔ یہ گہرے سرخ رنگ کی ایک نہایت نفیس اور بھاری کام والی میکسی تھی۔ اس نے نیم دلی سے اسے زیب تن کیا، لیکن اپنے اصولوں کے مطابق اس نے سر پر وہی سیاہ حجاب نہایت نفاست سے باندھا۔ سرخ لباس اور سیاہ حجاب کے امتزاج میں اس کا چہرہ کسی چاند کی طرح دمک رہا تھا، اور اس کی وہ قیامت خیز آنکھیں آج کاجل کی دھار سے مزید قاتل لگ رہی تھیں۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو ہال میں موجود ہارون شاہ کی نظر اس پر پڑی۔ ان کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے تلخی سے پوچھا۔ اتنی بڑی پارٹی ہے، میڈیا موجود ہے، اور تم اس طرح پردے میں جاؤ گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ شاہ خاندان کی بہو پرانی سوچ کی مالک ہے؟ جاؤ اور یہ حجاب اتار کر آؤ۔ آئزل کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، پیچھے سے بابر شاہ کی روبدار آواز آئی۔ خبردار بابا، میری بیوی کے لباس یا اس کے پردے پر اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ بابر شاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس کسی شہزادے کی طرح چلتا ہوا آئزل کے پاس آیا۔ اس نے فخر سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے والد سے مخاطب ہوا۔ میں خود نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیوی کو دیکھے، یہ اس کا وقار ہے اور میرا مان۔ ہم آپ کے کہنے پر پارٹی میں جا رہے ہیں، لیکن آئزل ویسے ہی جائے گی جیسے وہ چاہتی ہے، اسے ایسے ہی دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کروایا جائے گا۔ ہارون شاہ غصے سے لب بھینچ کر رہ گئے، جبکہ آئزل نے پہلی بار بابر کی طرف ممنون نظروں سے دیکھا، مگر فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ پارٹی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ جیسے ہی بابر شاہ آئزل کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا، کیمروں کی فلیش لائٹس نے انہیں گھیر لیا۔ ہر کوئی اس پردہ دار اور باوقار لڑکی کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ بابر نے بڑے فخر سے آئزل کا تعارف سب سے کروایا۔ آئزل ان سب چکا چوند سے گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ ابھی میڈیا کے سامنے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے پاؤں میں پہنی ہوئی اونچی ہیل ایک قالین کے کونے میں پھنس کر کڑک کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ آئزل کا توازن بگڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ بابر نے
لپک کر اسے کمر سے تھام لیا۔ پوری محفل کی نظریں ان پر جم گئیں۔ میڈیا کے کیمرے اس منظر کو قید کرنے کے لیے قریب آنے لگے۔ آئزل شرمندگی اور خوف سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کا پاؤں زمین پر ٹکا ہوا تھا، مگر ٹوٹے ہوئے سینڈل کی وجہ سے وہ چلنے سے قاصر تھی۔ بابر شاہ نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپا۔ اس نے گرد و پیش کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بابر، یہ کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ آئزل نے گھبرا کر سرگوشی کی۔ بابر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے نہایت نرمی سے آئزل کا پیر اٹھایا اور اس کے دونوں سینڈل اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس نے اپنے جوتے اتارے اور آئزل کے سامنے رکھ دیے۔ پہن لیں انہیں، اس نے حکم کے لہجے میں مگر محبت سے کہا۔ لیکن آپ سب کے سامنے ننگے پاؤں؟ آئزل کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تڑپ ابھری۔ بابر شاہ اپنی بیوی کی تکلیف پر پوری دنیا کے سامنے ننگے پاؤں چل سکتا ہے؟ پہنو اسے۔ بابر نے زبردستی اس کے پیروں میں اپنے بڑے جوتے پہنا دیے۔ آئزل نے جب وہ جوتے پہنے تو اسے وہ بہت بڑے تھے، مگر اس لمحے وہ اس دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ لگ رہے تھے۔ بابر شاہ اٹھا، اس ہیل ایک ہاتھ میں پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر اسے سہارا دیا۔ میڈیا کے نمائندے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کسی نے کہا یہ ہے بابر شاہ کا عشق، تو کسی نے اسے دیوانگی قرار دیا۔ ہارون شاہ دور کھڑے غصے سے سرخ ہو رہے تھے کہ ان کے بیٹے نے سر عام ان کی انا کو خاک میں ملا دیا، لیکن بابر کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اسی طرح ننگے پاؤں اپنی بیوی کو سہارا دیے فاتحانہ انداز میں ہال سے باہر نکل گیا۔ شاہ ولا کی فضاؤں میں اب ایک عجیب سی مہک تھی، جیسے خزاں کے بعد بہار کا پہلا جھونکا کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوا ہو۔ آئزل جو اب تک اس گھر میں ایک سہمے ہوئے پرندے یا ایک غسیلی قیدی کی طرح رہتی تھی، آج صبح سویرے ہی بیدار ہو چکی تھی۔ رات کی اس گفتگو اور بابر کے اس بے مثال ایثار نے اس کے دل کے تمام بند کواڑ کھول دیے تھے۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک سکون تھا، ایک ایسی چمک جو صرف تب آتی ہے جب انسان کسی کی محبت کو دل سے قبول کر لے۔ اس نے نفاست سے اپنا وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ شاہ ولا کے باورچی خانے میں ملازمین کی فوج ظفر موجود تھی، مگر آئزل نے سب کو نرمی سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ آج بابر کے لیے ناشتہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ بی بی جی، آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ ہم ہیں نا؟ ملازمہ نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اس سے پہلے آئزل نے کبھی کچن کا رخ نہیں کیا تھا۔ نہیں، آج میں خود بناؤں گی، آئزل نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی اس مختصر سی مسکراہٹ نے ملازمین کو دنگ کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسے خاموش اور اداس ہی دیکھا تھا۔ آئزل نے بابر کی پسند کا ناشتہ تیار کیا۔ اس دوران اس کے ذہن میں بابر کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، تم میری کائنات کا مرکز ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ شخص جسے وہ ایک ضدی سمجھتی تھی، دراصل اس کی عزت کا سب سے بڑا محافظ تھا۔ ناشتے کی ٹرے سجا کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بابر ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی، وہی معصومیت جو شاید اس نے بچپن کے بعد کبھی نہیں دکھائی تھی۔ آئزل نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور بیڈ کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ بابر کے ماتھے پر بالوں کی ایک لٹ گری ہوئی تھی۔ آئزل نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نہایت نرمی سے وہ لٹ پیچھے کر دی۔ اس کے پوروں کا لمس پا کر بابر کی آنکھیں آہستہ سے کھلیں۔ سامنے آئزل کو اس قدر قریب دیکھ کر بابر کو لگا جیسے وہ ابھی تک کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر آئزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ آرام سے، ابھی تھوڑی دیر اور لیٹے رہیں۔ آئزل کی آواز میں وہ نرمی تھی جسے سننے کے لیے بابر کے کان ترس گئے تھے۔ بابر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آئزل، تم ٹھیک ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا لہجہ۔ آئزل نے نظر جھکا لیں اور ہلکا سا مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابر، اٹھے، میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ بابر شاہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ جو پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا، آج اپنی بیوی کے ہاتھوں بنے ناشتے کو دیکھ کر ایسے نہال ہو رہا تھا جیسے اسے دنیا کی تمام دولت مل گئی ہو۔ تم نے میرے لیے ناشتہ بنایا؟ خود؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، اور اب سے آپ کے تمام کام میں خود ہی کروں گی، آئزل نے کہا تو وہ مسکرایا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور فریش ہو کر آیا تھا۔ آئزل اب بھی وہیں بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ بابر نے ناشتہ شروع کیا تو آئزل وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسا بنا ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بابر نے ایک نوالا لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اس کا ذائقہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے تمہاری آواز کا ہے، میٹھا اور سکون دے۔ آئزل شرما کر اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری کی طرف بڑھی۔
اس نے بابر کا آج کا سوٹ نکالا، اسے استری کیا اور بیڈ پر رکھ دیا۔ بابر خاموشی سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ جو کل تک اس سے دور بھاگتی تھی، آج اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں دلچسپی لے رہی تھی۔ جب بابر تیار ہونے کے لیے واش روم گیا اور واپس آیا تو آئزل ٹائی ہاتھ میں لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لائے میں باندھ دیتی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ بابر اس کے سامنے بت بن کر کھڑا ہو گیا۔ آئزل کے نازک ہاتھ جب اس کی گردن کے قریب ٹائی کی نوٹ باندھ رہے تھے تو بابر کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آئزل اب اس سے ڈر نہیں رہی بلکہ وہ اسے اپنا حق دے رہی ہے۔ آئزل، بابر نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے مجھے سچ میں معاف کر دیا ہے؟ آئزل نے ٹائی مکمل کی اور سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بابر شاہ، معافی تو ان کو دی جاتی ہے جنہوں نے کوئی گناہ کیا ہو۔ آپ نے تو مجھ پر وہ احسان کیا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ کل رات آپ نے میری انا اور میرے پردے کی جو لاج رکھی ہے، اس کے بعد میرے پاس آپ سے نفرت کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ بابر نے اسے باہوں میں بھرنا چاہا مگر آئزل نے شرما کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ابھی آپ کو آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، جلدی کریں۔ وہ مسکرا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی جبکہ وہ سرد آہ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہارون شاہ نے کہا تھا کہ وہ اب آفس بھی جایا کرے گا، جسے بابر شاہ نے سر جھکا کر قبول کر لیا تھا۔ پورے دن آفس میں بابر کا دل کام میں نہیں لگا۔ وہ بار بار اپنا موبائل دیکھتا، یہ سوچ کر کہ شاید آئزل کا کوئی میسج آئے۔ وہ جو کبھی سخت گیر مشہور تھا، آج ہر ملازم سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اس کے دوست اور ملازمین حیران تھے کہ آخر شاہ صاحب کو ہوا کیا ہے۔ دوسری طرف آئزل نے سارا دن بابر کے پسندیدہ کھانے تیار کروانے اور گھر کی آرائش میں گزارا۔ اس نے ہارون شاہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ اب بھی سرد مہر تھے مگر آئزل کی نرمی اور تمیز نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شام کو جب بابر کی گاڑی پورچ میں رکی تو آئزل خود دروازے پر اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ بابر گاڑی سے نکلا تو سامنے اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کی تمام تھکن ہوا ہو گئی۔ آئزل نے آگے بڑھ کر اس کا بریف کیس تھاما۔ خوش آمدید، ہاتھ منہ دھو لیں، کھانا لگ چکا ہے۔ کھانے کی میز پر بھی آئزل خود اسے کھانا ڈال کر دے رہی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھ رہی تھی۔ بابر کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پرستان میں آ گیا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورے شاہ ولا پر ایک سحر انگیز خاموشی طاری تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی کے ہالے بنے ہوئے تھے اور فضا میں وہی مخصوص عود اور سندل کی خوشبو بسی تھی جو بابر شاہ کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ بابر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے ہاتھ میں ایک کتاب تھامے بیٹھا تھا مگر اس کی نظریں کتاب کے لفظوں پر نہیں بلکہ کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آئزل کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک دروازہ بہت آہستگی سے کھلا اور آئزل اندر داخل ہوئی۔ وہ اب بھی اپنے مخصوص وقار اور شرم و حیا کے لبادے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا جس پر اس کے کھلے بال کمر تک لہرا رہے تھے۔ وضو کے پانی کے قطرے اس کے شفاف چہرے پر موتیے کی طرح چمک رہے تھے جس نے اسے مزید نورانی بنا دیا تھا۔ بابر نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور اس کی نظریں آئزل کے چہرے پر تھم گئیں۔ آئزل نے جب بابر کی تیکھی اور محبت پاش نظروں کی تپش محسوس کی تو اس کی پلکیں بوجھل ہو کر جھک گئیں۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ بہت دیر کر دی تم نے۔ بابر کی آواز گہری تھی جس میں شکوہ چھپا تھا۔ میں بابا سے فون پر بات کر رہی تھی، پھر نماز میں دیر ہو گئی، آئزل نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز میں وہی شہد جیسی مٹھاس تھی جس نے پہلی بار بابر کو اپنا اسیر بنایا تھا۔ بابر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نہایت نرمی سے آئزل کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ آئزل، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ انتظار میرے لیے کتنا کٹھن ہوتا ہے؟ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے جنون کی حدیں پار کی ہیں، لیکن آج جو سکون تمہارے قریب ہونے میں ہے وہ پوری دنیا کی فتح میں بھی نہیں تھا۔ اس نے آئزل کو اپنی طرف تھوڑا قریب کیا، یہاں تک کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھونے لگیں۔ آئزل کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ بابر نے اس کے چہرے سے بالوں کے ایک لٹ کو ہٹایا اور اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تم میری زندگی کی وہ دعا ہو جو شاید میں نے کسی بہت نیک گھڑی میں مانگی تھی۔ لوگ کہتے ہیں میں ضدی ہوں، اکھڑ ہوں، پر سچ تو یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے سب کچھ ہار چکا ہوں۔ میری انا، میرا غرور، سب تمہاری ان آنکھوں میں ڈوب چکے ہیں۔ آئزل نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور بابر کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں اب وہ پرانی دہشت نہیں تھی بلکہ بے پناہ تقدس اور وارفتگی تھی۔ اس نے دھیرے سے بابر کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ بابر شاہ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ سے محبت کروں گی، لیکن آپ کی اس بے غرض چاہت نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اب میرا ہر سانس، میری ہر دعا صرف آپ کے لیے ہے۔ بابر نے اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ ثبت کیا جیسے وہ اپنی
اسے اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ تسلیم کر رہا ہو۔ بابر نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا،